السلام علیکم دوستو، چینل دلکش دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیصل علی۔ آج میں بات کروں گا دسمبر اور پاکستان کے حوالے سے، لیکن موضوع کی طرف آنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی قیمتی آراء سے نوازنے کے لیے کامنٹ کریں۔ موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وطن عزیز پاکستان اپنے وجود کے ساتھ ہی اپنے ازلی دشمن بھارت کو بھی لے کر پیدا ہوا تھا۔ بھارتی حکمران شروع سے ہی پاکستان کے وجود کے خلاف تھے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے، اور بدقسمتی سے پاکستان کو حکمران بھی ایسے ملے جو ملکی مفاد کے بجائے اپنے مفاد کو ترجیح دیتے رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں جو ملک بے پناہ قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا تھا، اس کو ہمارے حکمران طبقے نے محض چند سالوں میں ہی 2 ٹکڑے کر دیا۔ وطن عزیز کے ٹکڑے کرنے میں دشمنوں کے ساتھ ہمارے حکمران بھی برابر کے شریک تھے۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد اندرا گاندھی کا یہ بیان ہمارے لیے شرم کا باعث ہے۔ اندرا گاندھی کہتی ہے، آج ہم نے مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے لیا اور نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا۔ اور وہ اکثر اپنی نجی محفلوں میں یہ بھی کہا کرتی تھی، میری زندگی کا حسین ترین لمحہ وہ تھا جب میں نے پاکستان کو 2 لخت کر کے بنگلہ دیش بنایا تھا۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد اندرا گاندھی مغربی پاکستان پر بھی جنگ مسلط کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر عالمی طاقتوں کے دباؤ نے ایسا نہ ہونے دیا۔ یاد رہے، سکوت ڈھاکہ 16 دسمبر 1971 کو ہوا تھا۔ اتنا گہرا اور کبھی نہ بھرنے والا زخم کھانے کے بعد ہمارے حکمرانوں کی غیرت نہ جاگی اور وہ لوٹ کھسوٹ میں مصروف رہے اور ابھی تک مصروف ہیں۔ دوسرا زخم ٹھیک 43 سال بعد 16 دسمبر کے ہی دن 2014 کو اس وقت لگا جب دہشت گردوں نے آرمی پبلک سکول پشاور پر حملہ کیا۔ عسکریت پسندوں نے ظلم کی وہ داستان رقم کی جن کو قلم لکھنے اور زبان بولنے سے قاصر ہے۔ یہ حملہ پاکستان کی تاریخ کا مہلک ترین حملہ تھا۔ ظالموں نے چھوٹے معصوم بچوں کو بڑی تعداد میں شہید کیا۔ اسکول کی پرنسپل صاحبہ کو زندہ جلایا گیا، جبکہ معصوم بچوں کو بھی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ صبح 10 بجے دہشت گرد سکول کے اندر گھس آئے، سکول کے مرکزی ہال میں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس وقت 9ویں اور 10ویں جماعت کی ابتدائی طبی امداد کی تربیت جاری تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کمروں کا رخ کیا اور وہاں پر موجود بچوں پر گولیاں برسائیں۔ اس حملے میں اساتذہ، 3 فوجیوں سمیت 144 افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ عسکریت پسندوں کی یہ کارروائی 2004 میں روس میں ہونے والے ایک سکول حملے سے ملتی جلتی تھی۔ اس ہولناک حملے کے بعد حکومت پاکستان نے سزائے موت کے منتظر قیدیوں اور دہشت گردوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا، اور جو ایک عرصے سے پاکستان میں سزائے موت رکی ہوئی تھی اس کو دوبارہ لاگو کیا گیا۔ اسی مہینے یعنی دسمبر میں اردو کی تاریخ کے 2 عظیم شاعر بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، جن میں ایک شاعرہ محترمہ پروین شاکر اسلام آباد میں ایک کار حادثے میں 26 دسمبر کو فالق حقیقی سے جا ملی، جبکہ 26 دسمبر 2006 کو منیر نیازی بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ 27 دسمبر 2007 کو پاکستان کی 2 بار کی منتخب وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں اس وقت شہید کر دیا گیا جب وہ اپنا جلسہ ختم کر کے واپس جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔